اس لیے کہ حدیث شریف میں آتا ہے اللہ کے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خود ارشاد فرمایا کرتے تھے اور دعا میں یوں کہا کرتے تھے اللہم طاہر قلبی من النفاق، اے اللہ میرے دل کو نفاق سے پاک فرما، وعملی من الریا، اے اللہ میرے عمل کو ریا سے دکھلاؤ سے پاک صاف فرما، وعینی من الخیانہ، اے اللہ میری آنکھوں کو خیانت سے پاک فرما، فإنک تعلم خائنۃ الأعین وما تخفی الصدور، اے اللہ تو میری آنکھوں کی خیانت کو جانتا ہے اور تو دلوں کے بھید کو بھی جانتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بار بار یہ دعا کیا کرتے تھے، بار بار یہ الفاظ کہا کرتے تھے، بار بار یہ کہا کرتے تھے کہ اللہ میرے دل کو نفاق سے پاک فرما دے، یا اللہ جو میں نے آج نیک عمل کیے ہیں یا نیک اعمال کیے ہیں یا میں نے جو ذکر و اذکار کیا ہے یا میں نے جو لوگوں کو دین کی دعوت دی ہے، یا اللہ میرے اس عمل کو اور میرے ان اعمال کو ریا سے پاک فرما دے، وعینی من الخیانہ، اے اللہ میری آنکھوں کو خیانت سے پاک فرما، میری ان آنکھوں نے اگر غلطی سے اگر غلط دیکھا ہو یا اللہ اس لفظ کو بھی معاف فرما۔ اس لیے ہم کو تو بہت زیادہ ضروری ہے کیونکہ ہم روزہ رکھتے ہیں، روزے دار کے لیے سب سے پہلی ذمہ داری یہی بتائی گئی کہ اپنی نگاہ کی وہ حفاظت کرے، اپنی نگاہ صحیح ہو، کسی کی بیٹی کی طرف یا کسی کی بہو کی طرف ہماری نگاہ نہ جائے شہوت کے ساتھ، ہماری نگاہ بالکل پاک ہو، صاف ہو، ہم ایسے پاکیزہ بن کر زندگی گزاریں، ہم اپنی نگاہ کی ایسی حفاظت کریں کہ لوگ کہیں کہ ہاں واقعاتاً فلاں جو صحاب ہے ان کی نگاہ بالکل نیک ہے کہ وہ غلط ادھر ادھر نہیں دیکھتے۔ اس لیے کہا گیا روزے دار کے لیے کہ سب سے پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اپنی نظروں کی حفاظت کرے۔ اس کے بعد کیا کہا گیا کہ اپنی زبان کی حفاظت کرے۔ زبان یہ گوشت کا جو لوتھڑا ہے چھوٹا سا، اس زبان کے ذریعے سے سینکڑوں لوگ جہنم میں جائیں گے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو جو زبان کی حفاظت کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ایمان کی حلاوت عطا فرماتے ہیں، ایمان کی چاشنی عطا فرماتے ہیں، وہ نیک اعمال کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ اس لیے ایک حدیث شریف میں اللہ کے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا ان الصدق يهدي الى البر وان البر يهدي الى الجنه وان الرجل لا يصدق حتى يكتب عند الله صديقا، کہ بے شک جو انسان سچ بولتا ہے، جس کی زندگی میں سچ ہوتا ہے، جو سچ کو اپناتا ہے، جو سچ بولنے کو اپنا مقصد بنا لیتا ہے اور سچ ہی بولتا رہتا ہے، تو یہ سچ بولنا ان البر یہدی الی الجنہ کہ اس کو جنت کی طرف لے جاتا ہے، اس کو نیکی کی طرف لے جاتا ہے، اس کا پھر عمل اور اس کا جو ذہن ہے پھر اچھے کاموں میں لگتا ہے، اس کی ذہنیت اور اس کا ارادہ اور تمام چیزوں کو پھر وہ اللہ کی عبادت کی طرف لے کر جاتا ہے۔ جو انسان سچ بولتا ہے اور سچ جو بولتا رہتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں رجسٹر اس کا نام ہو جاتا ہے، رجسٹر میں لکھا جاتا ہے وَإِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِي إِلَى البر وإن البر يهدي إلى الجنة وإن الرجل لا يصدق حتى يكتب عند الله صديقا، کہ اس کا رجسٹریٹ ہو جاتا ہے اور نام سچوں میں لکھ دیا جاتا ہے۔ تو روزے دار کو دوسری چیز کی جو حفاظت کرنا ہے، دوسرے جو امور جو بتایا گیا وہ ہے زبان کی حفاظت۔ زبان میں غیبت آ گئی، جھوٹ آ گیا، وہی تباہی آ گئی، کیونکہ آج ہم روزہ تو رکھتے ہیں، اللہ معاف کرے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، لیکن ایک حدیث شریف میں آتا ہے نا کہ کچھ روزے دار ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو بجز بھوکا رہنے سے کچھ بھی نہیں حاصل ہوتا، صرف بھوکا رہتے ہیں وہ۔ اس لیے ایک حدیث شریف میں آتا ہے، بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ اس کے راوی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ من لم یدع قول الزور، کہ جو شخص باطل کلام یعنی غلط گفتگو کو نہ چھوڑ دے، فلیس للہ حاجت، تو اس کے لیے حاجت لیس له طعامہ وشرابہ، اس طریقے کے حدیث شریف کے الفاظ ہے کہ اس کے کھانے پینے کے بھوکے رہنے سے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، طعامہ وشرابہ، کہ بھوکے پیاسے رہنے سے کوئی فرما اس کے لیے کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ چھوڑ دے کھانا پینا فرمایا، اور جھوٹ کو نہ چھوڑے، غیبت کو نہ چھوڑے، بری باتوں کو نہ چھوڑے، بری صحبت کو نہ چھوڑے، غلط زبانی کو نہ چھوڑے، غلط بیانی کو نہ چھوڑے، جہاں پر دیکھو وہاں پر غلط مجلس
نرمی سے لگتی ہیں، غلط باتوں کا چلن ہوتا ہے، غلط باتیں چلتی پھرتی ہیں، اور پھر ہوتا یہ ہے کہ جو دوسرا بھی آیا اس کی ہاں میں ہاں ملاتا رہتا ہے۔ اس لیے حدیث شریف میں کہا گیا کہ اس کو چھوڑنا تو ضروری ہے۔ روزے دار قول الزور کہ باطل کلام، غلط گفتگو، غلط بات، اس چیز کو ہم کو چھوڑنا پڑے گا، ورنہ اللہ تعالیٰ نے نبی کے ذریعے سے ارشاد فرمایا کہ اس کے بھوکے پیاسے رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور تیسری بات جو ارشاد فرمائی وہ ہے کہ کان کی حفاظت، غلط سننا بھی نہیں ہے، نہ غلط سننا، نہ غلط دیکھنا، نہ کسی کی غیبت کرنا، یہ تمام چیزیں ان چیزوں میں آتی ہیں، ان امور میں آتی ہیں کہ جن کو روزے دار کو بہت اہتمام کرنے کی ضرورت ہے، ورنہ ہوگا یہی کہ پھر ہم کو بھوکا رہنے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ ارے اتنی فضیلت کی بات ہے، اور بے شمار احادیث آئی ہیں کہ انسان جب روزہ رکھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اگلے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ جب انسان بھوکا بھی رہتا ہے، پیاسا بھی رہتا ہے، اپنی خواہشات کو چھوڑتا ہے، ان تمام چیزوں کو سامنے رکھ کر جب زندگی گزارتا ہے اور پورا دن جب گزارتا ہے تو پھر جھوٹ کیوں بولے، پھر لوگوں کی غیبت کیوں کرے، پھر لوگوں کے بارے میں غلط سلط باتیں کیوں بیان کرے؟ اگر یہ چیزیں اگر ہوں گی تو پھر فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کا خود اعلان ہے کہ اس کو بھوکا رہنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس کے بعد آگے علماء نے لکھا حدیث شریف کی روح سے کہ تمام اعضاء کو غلط کام سے بچانا ہے، غلط کمانے سے بچانا ہے، غلط خیالات سے اپنے آپ کو بچانا ہے، غلط چلنے سے اپنے آپ کو بچانا ہے، زبان سے اس کی غلط بیانی سے ہم کو بچنا ہے کہ جھوٹ نہ بولیں، صحیح سنیں، وعدہ خلافی نہ کریں، اور تمام جتنے اعضاء ہیں ہمارے ان اعضاء کو غلط کام سے بچانا ہر روزے دار کی ذمہ داری ہے۔ اس کے بعد آگے ارشاد فرمایا، کیونکہ بہت مختصر وقت ہے اس لیے بہت چھوٹی چھوٹی باتیں اور بہت مختصر انداز میں بتا رہا ہوں۔ اس کے بعد آگے ارشاد فرمایا کہ دیکھو روزہ رکھتے ہیں ہم تو حلال کمائی کے ذریعے سے افطار کرے، حلال کمائی کو اور حلال روزی کو اختیار کرے، ورنہ کہ اس نے روزہ رکھا، سارا دن بھوکا رہا، سارا دن بالکل اپنے آپ کو بچائے رکھا بھوک سے، لیکن آخر میں اگر وہ حلال حرام روزی کا اگر فرمایا کہ ارادہ کر لے یا کھا لے پی لے تو پھر فرمایا اس کے بھوکے رہنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو یہ، اور پھر آخر میں ارشاد فرمایا کہ پھر ڈرتا رہے کہ اللہ نہ معلوم میرا روزہ قبول ہوا یا نہیں ہوا، یا اللہ میں نے یہ روزہ رکھا ہے، کیونکہ حدیث شریف میں آتا ہے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی اجمعین بہت ڈرا کرتے تھے، اعمال کرتے تھے اور بہت ڈرتے تھے، تھوڑی سی اگر لغزش کہیں سے ہو جاتی تھی تو بہت اپنے آپ کو محتاط رکھتے تھے اور ڈراتے تھے اور کثرت سے اعمال کرتے تھے، خوب اعمال کرتے تھے، اور اللہ کے دربار میں حاضر ہو کر کہتے تھے اے اللہ میں نے یہ چند اعمال کیے ہیں یا چھوٹا سا مختصر سا عمل کیا ہے، اے اللہ تیری بارگاہ میں اس کو قبول فرما۔ تو یہ چند امور ہیں کہ جن کو روزے دار کو اہتمام ضروری ہے، جو روزے دار جو روزہ رکھتے ہیں ہم کو ان چیزوں کا اہتمام کرنا نہایت ضروری ہے۔ اللہ رب العزت ہم کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔